بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، رب العالمین کا بڑا ہی کروڑہاں شکر ہے کہ جس نے ہمیں یہ سعادت عطا کی کہ آج ہم ایک نئے اسلامی پلیٹ فارم HR اسلامک اسٹوڈیو کا باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ حسنین رضا۔ یقیناً آج کی رات ایک بہت اہم اور خاص رات ہے۔ ایک تو شب برات کی بابرکت رات، اور دوسرا کہ HR اسلامک اسٹوڈیو اپنے پلیٹ فارم سے پہلا پروگرام پیش کر رہا ہے۔ احباب ذیوکار، ہمارا مقصد گفتگو نہیں بلکہ دینی، اصلاحی اور تربیتی پروگرام جتنی کوشش ہو سکے آپ کے خدمت میں پیش کریں۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز میں تلاوت قرآن مجید سے کروں گا۔ ہمارے بہت ہی پیارے مہمان قاری القراء حافظ عبد الوحید رضوی صاحب ہمارے پاس تشریف فرما ہیں۔ میں دعوت ملتمس ہوں کہ اللہ رب العالمین کی پاک کتاب سے ہمارے دلوں کو منور فرمائیں۔ حافظ عبد الوحید رضوی صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ وَالَّذِي يُصَلِّي عَلَيْكُمْ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا۔ تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ يا أيها
يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. صدق اللہ العظیم. جی ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ حافظ عبدالوحید رضوی صاحب تلاوت قرآن مجید سے ہمارے دلوں کو منور فرما رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کے ذوق میں، ان کی آواز میں برکتیں عطا فرمائے. ناظرین، پروگرام کو آگے لے کر چلتے ہیں. میرے ساتھ بہت ہی پیارے مہمان، معروف نعت خوان حافظ علی رضا عطاری صاحب آپ تشریف فرما ہیں. میں دعوت ملتمس ہوں کہ اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ نعت رسول مقبول سے ہمارے دلوں کو روشن فرمائیں. حافظ علی رضا عطاری صاحب. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. کرم مولا رحم مولا، کرم مولا رحم مولا، کرم مولا رحم مولا، کرم مولا رحم مولا. گناہوں کی نہ ہو ست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا. میں توبہ پر نہیں رہ پا رہا ثابت قدم مولا. کرم مولا رحم مولا، کرم مولا رحم مولا. اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی. اندھیری قبر کا احساس ہے پھر بھی نہیں جاتی. گناہوں کی خدایا عادتیں فرما، کرم مولا، کرم مولا رحم مولا، کرم مولا رحم مولا، کرم مولا رحم
بس رہنا سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو رہنا بس سدا راضی نہیں ہے تاب ناراضی تو ناخوش جس سے ہو برباد ہے تیری قسم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر رسول پاک کی دکھیاری امت پر عنایت کر غریبوں غم زدوں آفت نصیبوں پر کرم مولا کرم مولا رحم مولا کرم مولا رحم مولا گناہوں کی نہ ہو ست بڑھ رہی ہے دم بدم مولا ماشاءاللہ بہت ہی پیارے انداز کے ساتھ حافظ علی رضا عطاری صاحب اپنی حاضری پیش فرما رہے تھے۔ آج کے ہمارے پروگرام کے مہمان جو ہیں حافظ ابو بکر عطاری صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کو بھی ہم پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پروگرام کو ہم ناظرین آگے لے کر چلتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں بہت ہی پیارے عالم دین، بہت ہی اچھے انداز کے مالک حضرت علامہ مولانا ابدال احمد قادری صاحب۔ ان کی گفتگو سے پہلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی خوشخبری سنا دوں۔ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں رمضان المبارک اور اسلامی مہینوں اور دیگر اسلامی پروگرام بھی آپ کو HR اسلامک اسٹوڈیو کے پلیٹ فارم پہ انشاءاللہ آپ کو ملیں گے۔ میں اسی شب برات کے موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ میرے ساتھ بہت ہی پیارے مہمان حضرت علامہ مولانا ابدال احمد قادری صاحب اپنے خوبصورت انداز کے ساتھ ہماری اصلاح بھی فرمائیں گے اور ہمیں شب برات کے حوالے سے جو ہمارے لیے ضروری ہے وہ بھی ہمیں بتائیں گے۔ حضرت علامہ مولانا ابدال احمد قادری صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تابع اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی۔ بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے،
کرم کی جد نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ ناز کے اندر دعا ہے کہ اللہ پاک اپنے محبوب کے صدقے ہمارا جو حسنین بھائی نے HR اسلامی اسٹوڈیو کا آغاز کیا ہے، اللہ پاک اپنے محبوب کا صدقہ اس میں خیر و برکت نازل فرمائے، اور یہ ان کو اخلاص اور تقوی کے ساتھ دین کا کام کرنے کی اور ہم سب کو کرنے کی اللہ توفیق بھی عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، اس پلیٹ فارم سے انشاءاللہ اللہ رب العزت کے فضل اور کرم کے ساتھ آپ احباب کو انشاءاللہ ہمیشہ دینی اور اصلاحی مواد ملے گا، سننے کو ملے گا، اور میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو یقیناً اس پلیٹ فارم کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنی بھی اصلاح کریں اور لوگوں کی بھی اصلاح کریں، اور بات یہی ہے کہ ہم جو ادھر بات کریں گے سب سے پہلے ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اس پہ عمل کریں، اور اس کے بعد دوسری بات یہ ہے کہ اگر ہم عمل کریں گے تو یقیناً سننے والے بھی آپ صاحب عمل کریں گے۔ تو دعا کرتے ہیں کہ مالک اپنے محبوب کا صدقہ اس پلیٹ فارم کو برکتیں اور عزتوں سے نوازے، اور مالک اس کے اندر دن دگنی رات چگنی ترقیوں سے نوازے۔ تو مجھے چونکہ شب برات کی یہ رات ہے اور اسی حوالے سے گفتگو کا جو مجھے عنوان دیا گیا ہے، کوشش کروں گا کہ اسی کے اوپر گفتگو کروں۔ دعا کرو کہ اللہ کریم ہم سب کو جو کچھ ہم آج سنیں گے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات ذی وقار، یہ جو راتیں ہوتی ہیں یہ بڑی بابرکت راتیں ہوتی ہیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 5 راتوں کو زندہ کر لیا، یعنی کہ 5 راتوں کو عبادت کے اندر گزار لیا، واجبت لہ الجنہ، تو ضرور فرماتے ہیں کہ اس کے اوپر جنت واجب ہو جاتی ہے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ان 5 راتوں کے اندر یہ شب برات بھی آتی ہے، بقرہ عید کی رات بھی آتی ہے، عید الفطر کی چاند رات بھی آتی ہے، شب معراج بھی آتی ہے، لیلۃ القدر بھی آتی ہے۔ تو یہ راتیں بڑی عظمت والی راتیں ہوتی ہیں، بڑی برکت والی راتیں ہوتی ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میرے محبوب فرماتے ہیں کہ جو ان راتوں کو عبادت کے اندر گزار لیتا ہے میرا مالک یقیناً اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو اب مسلمان جو بندہ ہوتا ہے اس کے لیے تو یہ ضروری ہے کہ اپنے محبوب کی بات پہ عمل کرے۔ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سرکار فرماتے ہیں کہ شب برات کی جو رات ہے، اس رات کے اندر اللہ پاک بہت سارے لوگوں کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا، سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس رات کو بنی کلب ایک قبیلہ تھا عرب کا، اور اس قبیلے کے ہر گھر کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں ہوتی تھیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ پاک اس رات کو گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اب دیکھنے کی بات یہ ہے، اس کے اندر ہمیں ایک عقیدہ بھی ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایک تو بات یہ ہے کہ بکری کے جسم کے اوپر کتنے بال ہیں، اس کا انسان اگر سوچے بھی گننا بھی چاہے تو تصور بھی نہیں آ سکتا، اس کو گن بھی نہیں سکتا۔ اور پھر یہ ایک قبیلہ تھا اور ہر قبیلے کے ہر گھر کے اندر سینکڑوں کی تعداد میں بکریاں تھیں۔ تو اب یہ سوچنے کی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو کیسے پتہ چلا کہ اس بکری کے جسم کے اوپر اتنے بال ہیں، اور وہ سینکڑوں کی تعداد میں ہر قبیلے ہر گھر کے اندر وہ بکریاں، پھر وہ ایک قبیلہ وہ ہزاروں کی تعداد میں بکریاں بنتی تھی، اگر ان کے بال گنے جائیں تو لاکھوں ہزاروں گنتی میں بھی نہیں آ سکتے، شمار بھی نہیں انسان کر سکتا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اس بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ اس رات کو گناہ گاروں کی بخشش فرما دیتا ہے۔
تو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ذرا سوچیں نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو اللہ پاک نے جو علم عطا کیا ہے وہ کمال کا علم عطا کیا ہے. ایسے نہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت شاہ امام محمد رضا خان محدث بریلوی آپ کہتے تھے کہ سب سے اولا والا ہمارا نبی. ایسے نہیں کہا تھا کہ سب سے بالا و بالا ہمارا نبی. اور کہتے ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. یہ رسول اللہ کا کرم ہے. اور اللہ پاک نے میرے محبوب کو جو علم عطا کیا ہے کائنات کے اندر کسی کو وہ علم عطا نہیں کیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ راتیں انسان کو کیوں ملی, میری امت کو یہ راتیں کس لیے ملی. اس کا ایک مقصد ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں فرمایا کہ پہلے نبیوں کی جو امتیں ہوتی تھی ان کو اللہ پاک نے عمریں بہت طویل عطا کی تھی, بہت لمبی عمریں ان کی ہوتی تھی. اور ظاہری بات ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو غلام ہے اس کی عمر تقریباً 60 سال 70 سال, کوئی شاذر و نادر اللہ ماشاءاللہ جو ہو جاتا ہے 100 سال کے قریب, ورنہ 60 70 40 50 کے قریب انسان کی دنیا ختم ہے. تو پہلے لوگ نبیوں کی جو امتیں تھی کسی کی 800 سال ہوتی تھی, کسی 60 سال ہوتی تھی, کوئی 100 سال جیتا تھا. یہ عمریں اللہ پاک نے عطا کی ہوئی تھی. تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اپنی امت کا غم ہوا تو سرکار غمزدہ ہوئے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر غلام آئے, آ کے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ, آپ کی بارگاہ ناز کے اندر ہمارا ایک سوال ہے. میرے محبوب فرماتے ہیں کیا سوال ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سوال یہ ہے کہ پہلے نبیوں کی تو امتیں ہوتی تھی, اللہ نے ان کو عمریں بڑی عطا کی تھی, وہ عبادت کرتے تھے, رب کی تسبیح بیان کرتے تھے, اپنے نبیوں کا ذکر کرتے تھے. تو کئی سال ان کی زندگی ہوتی تھی, کئی تو وہ عبادت کے اندر گزار دیتے تھے. ہماری تو عمر ہی 60 70 80 سال ہے, تو یا رسول اللہ ہم اس کا مقابلہ کیسے کر سکیں؟ تو میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اتنی سال عمل کیے, عبادات کی, ذکر اذکار کیے, رب کو راضی کیا, اور میرے امت کے جو لوگ ہیں جس کی عمر 60 70 80 ہے, میرے محبوب فرماتے ہیں کہ یہ ان راتوں میں جاگ کر عبادت کر لے اور اپنے رب کو راضی کر لے. میرے محبوب فرماتے ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ ان کو فضیلت عطا فرما دیتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں یہ شب برات بڑی ببرکت رات ہے. اس رات کے اندر اللہ پاک آسمان دنیا کے اوپر جلوہ گری فرما لیتے ہیں, اور میرا رب اعلان فرماتا ہے کہ ہے کوئی مانگنے والا, ہے کوئی بخشش طلب کرنے والا, ہے کوئی اولاد طلب کرنے والا, ہے کوئی گناہ گار جو میری بارگاہ ناز کے اندر آ کے میرے رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹائے ہے. تو اس رات کو اللہ پاک بے حساب لوگوں کی بخشش فرماتا ہے. میرا مالک پکارتا ہے, پر انسان دیکھے نا کیا کرتا ہے, انسان ان راتوں کو بھی سو کر گزار دیتا ہے. انسان کو چاہیے کہ انسان اپنی غلطیوں کا خلاصہ نکالے اور دیکھے کہ میں نے کون کون سی غلطی کی ہے, اور اس کا کفارہ ادا کرے, گناہ اس کے بدلے نیکیاں کرے اور اپنے رب کو راضی کرے, اور آئندہ اس گناہ سے نادم ہو کر توبہ کرے, ایسی توبہ کرے کہ دوبارہ اس گناہ کی طرف پلٹ کر نہ دیکھے. تو آج یقیناً ہمارے بازاروں کے اندر, محلے کے اندر انا, حسد کی, تکبر, غیبت, چغلی, یہ طرح طرح کی جو غلاظتیں ہیں یہ ہر انسان کے مقدر میں آ چکی ہیں اور ہر انسان کے دل میں یہ بستی ہیں. انسان کو چاہیے کہ ان کو دور کرے اور آپس کے اندر پیار اور محبت بانٹے. جب انسان آپس کے اندر پیار اور محبت بانٹے گا ہمارا محلہ بھی درست ہوگا, ہمارا معاشرہ بھی درست ہوگا, ہمارے رشتہ دار بھی درست ہوں گے, ہمارے تعلق بھی مضبوط ہوں گے, اور محبوب خدا کے صدقے ہماری محبتوں کے اندر بھی اضافہ ہو جائے گا. اللہ پاک کی بارگاہ ناز کے اندر دعا ہے کہ مالک اپنے محبوب کا صدقہ ہمارا یہ آج کی بزم کا جو پروگرام تھا اس کو اپنی بارگاہ ناز کے اندر قبول فرمائے. اور اس پروگرام کے جو میزبان ہیں حافظ حسنین صاحب, اللہ ان کی زندگی عمر علم میں برکتیں عطا فرمائے, اور یہ جو انہوں نے ماشاءاللہ یہ کام کیا ہے اسلامک اسٹوڈیو والا, اللہ اس کو بھی برکتوں سے نوازے اور مالک اس کے اندر بھی خیر و برکت نازل فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ حضرت صاحب ہماری اصلاح بھی فرما رہے تھے. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ناظرین اکرام, ہمیں اپنی خصوصی دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اور ہمارے اگلے پروگرام تک ہمیں اجازت دیجیے. السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.